نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ درس میں کچھ جملے اور الفاظ گزرے ہیں جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا ایمان لانے کا قصہ بھی گزرا۔ تو وہ جب ایمان لائے تو وہ ایک یہودی جو تھا اس کے غلام تھے، تو اس نے کہا شرط یہ رکھی کہ میں آپ کو آزاد کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ کہ نمبر 1 40 اوقیہ سونا نقد دینا ہوگا، اور ایک اوقیہ جو ہے 40 درہم کا ہے، اور ایک درہم 3 یا 4 ماشے کا ہوتا ہے۔ یہ ایک شرط رکھی۔ دوسری یہ کہ 300 کھجوروں کے درخت تو لگائے گا اور ان کی پرورش کرے اور پھل لانے تک ان کی خبرگیری کرتا رہے گا، جب وہ پھل دے دیں گے پھر تو آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کھجوریں لگائیں جو کہ اسی سال پھل لے آئیں، اور اتفاق سے کسی جگہ سے سونا بھی آ گیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ یہ اس اپنے مالک کو سونا بھی دے دو اور کیا کرو بدلے کتابت کے بدلے میں کھجوروں نے پھل بھی دے دیا اسی سال، تو لہٰذا تم آزاد ہو گئے ہو۔ اب دنیا کی ساری غلامی چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار فرما لی۔ مکاتبت کہتے ہیں کوئی غلام اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ میں تمہیں اس قدر مال دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو گے۔ ایسے غلام کو مکاتب اس رقم کو بدلے کتابت اور اس معاملے کو مکاتبت کہتے ہیں۔ اسی طرح مہر نبوت جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پیدائشی تھی، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو اس وقت مہر نبوت بھی بنائی گئی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت صرف انت المنصور لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو گے تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی ہیبت اور مقدار کیا تھی اور اس کا رنگ کیا تھا، اس بارے میں مختلف روایات مروی ہیں۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ یوں ہیں: فَإِذَا هُوَ مِثْلَ زِرِ الْحَجَلَةِ، کہ وہ چکور کے انڈے جیسی تھی۔ چکور کا انڈا مرغی کے انڈے سے ذرا چھوٹا اور کبوتری کے انڈے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس طرح مسحری کی چادر کے ساتھ لٹکنے والی کنڈی ہوتی ہے جو کبوتر کے انڈے کے برابر بیضوی شکل میں ہوتی ہے، مہر نبوت بھی اسی کی مانند تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی کی روایت کے الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں غدتاً حمراء مثل بیضۃ الحمامہ، یعنی مہر نبوت سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ اور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں شعرات مجتمعات، یعنی چند بالوں کا مجموعہ تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ اور بھی جو ہے مختلف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان فی ظہرہ بضعۃ ناشزہ، آپ کی پشت مبارک پر گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا جو ایسے ابھرا ہوا تھا، یعنی ہلکا سا، وہ جو لکھائی تھی اوپر ابھری ہوئی تھی، دوسرے جسم سے الگ سے نظر آتی تھی اوپر۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں علی کتفیہ مثل الجمع حولها خیلان کانہا سالیل،
یعنی مہر نبوت آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مٹھی کی طرح تھی، جس کے چاروں طرف تل تھے جو مسوں کے برابر تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے تل تھے چاروں طرف۔ ان تمام روایات کا خلاصہ اور زبدہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا ابھرا ہوا اور ایک بیضہ نما یعنی انڈے کی طرح حصہ تھا چھوٹا سا، اور اس پر بال مبارک بھی تھے۔ مذکورہ روایات میں اختلاف کی کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سب تشبیہات اور تشبیہ ہر شخص کے اپنے ذہن کے موافق ہوتی ہے، جو کہ تقریبی حالت ہوتی ہے اور تقریب کے اختلاف میں اشکال نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت مقدار اور رنگ میں مختلف ہوتی رہتی تھی، اور کبھی کم اور کبھی زیادہ بھی ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو شک ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے مہر نبوت کے نہ ہونے سے وصال پر استدلال کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ مہر نبوت جو تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی وجہ سے غائب ہو گئی، تو ہمیں پتہ کیسے چلا، ہمیں یقین اور اطمینان کیسے ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، آپ کا وصال مبارک ہو چکا ہے؟ جب ہم نے اس بات کی کھوج لگائی تو ہم نے مہر نبوت کو دیکھنا چاہا، تو مہر نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان سے غائب ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے اس بات کو دلیل بنا لیا اس بات پر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے اور آپ کا وصال مبارک ہو چکا ہے۔ تو مہر نبوت جو تھی اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، مختلف اقوال آپ احباب کی خدمت میں نے عرض کیے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو تھی یہ اس کی کیفیت مختلف تھی، یہ کبھی کبھار بڑھ جاتی، کبھی چھوٹی ہو جاتی، اور مختلف کیا کہتے ہیں رنگ بھی اس کے تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ یہ قول ہے حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ پہ چل کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔